میرے ساتھ حسن بھی ہیں اور جو لاہور سے چودھری غلام حسن صاحب بھی ہے. حسن, ایس آئی ایف سی سمیت حکومت کافی کلیئر مائنڈڈ ہے کہ گورنمنٹ نے اور نجیب صاحب نے تشخیص کر دی, پہلے بھی رپورٹ چھپی ہیں, کچھ ادارے پروفٹ کے اندر بھی جا رہے ہیں. گورنمنٹ یہ کا فیصلہ یہ کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے, اور خاص طور پر فائنانس منسٹر جو ہے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا, اورنگزیب کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا کام کاروبار نہیں ہے. ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ گورنمنٹ کا کام کاروبار نہیں ہے, ہم اس سے نکلنا ہے. جی نہیں, لیکن نکل نہیں پا رہے نا. آپ دیکھیں, آپ نے پہلے نیلامی کرنے کی کوشش کی پی اے کی, تو آپ کو اس کے لیے بڈ نہیں آئی. اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک ایکس اماؤنٹ, اور آپ کو اس سے جو ہے وہ مطلب 20 گنا کم 30 گنا کم جو ہے جب آفر آ رہی ہے, تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بیچ کیسے سکتے ہیں. تو یہ 6 یونٹس ہیں سارے. این ایچ اے 6 یونٹ تو نہیں ہے خیر بہرحال, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اتنا لاس کیوں کر رہا ہے. اتنا ایک زبردست ادارہ ہے, لیکن اس میں اگر اس میں اصلاحات کی جائیں تو اس کو نقصان سے پروفٹ کے اندر لے کے جایا جا سکتا ہے. اور ماضی کے اندر کئی لوگوں نے پرفارم بھی کیا ہے این ایچ اے کے اندر, اور اس میں کرپشن کو بھی جو ہے وہ کرٹیل کیا ہے. کرپشن آپ کو پتہ ہے, معلوم ہے کہ ہوتی ہے, جہاں پر ٹھیکیداری آ جائے, جہاں کانٹریکٹس وغیرہ آ جائیں, لیکن اس کو مطلب روکا تو جا سکتا ہے. اب 851 ارب روپیہ, یہ وہ ملک جو کہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, وہ یہ نقصان کیوں برداشت کرے؟ بالکل صحیح. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو بالکل جان چھڑانی چاہیے. اب جس طرح بتا رہے تھے خاقان نجیب صاحب کہ اب جو فرسٹ وومن بینک ہے, اس کے بارے میں تو مارکیٹ میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی چائنیز کمپنی ہے, وہ وایا روٹیڈ ساؤتھ افریقہ وہ آ کر اس کو پرچیز کرنے کے حوالے سے ارادہ رکھتی ہے. تو لوگ تو انٹرسٹ رکھتے ہیں مختلف اداروں کے اندر جو کہ ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بہتر ہونی چاہیے حکومت کو, اور اس سے جان چھڑانی چاہیے. باقی سرکار کا یہ کام نہیں ہے کہ 163 ادارے چلا رہا ہو. 163 ادارے وہ چلائیں گے, یا اپنی گورننس یا عوام کی مشکلات دور کریں گے, لیجسلیشن کریں گے. اور اسپیشلی جو ڈسکوز جو ہیں, ڈسکوز کے اندر یونینز بیٹھ چکی ہیں, پی اے کے اندر یونین بیٹھی ہوئی ہے, ریلوے کے اندر یونین ہے. یہ یونین بھی مافیا بن چکی ہے, اور اس سے جان چھڑانے کے حوالے سے خاقان نجیب صاحب کیا وے فارورڈ بتاتے ہیں, ذرا یہ سر بتائیے گا. دیکھیے, پہلی تو بات یہ, آپ نے بہت اچھی چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی جائیں اور چیز بیچ دیں. یہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ پالیسی فریم ورکس ایٹ دا منسٹیریل لیول ٹھیک کرنی ہے. ایویشن میں اگر پی آئی اے کو بیچنا ہے, اگر ڈسکوز اور جینکوز کو بیچنا ہے, تو آپ کو پالیسی فریم ورکس ٹھیک کرنے ہیں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. نمبر 2, جیسے آپ نے فرمایا اور اتھارٹیز بھی کہتی ہیں کہ ہم سرکار میں یہ ادارے نہیں رکھنا چاہتے. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر منوپلیز نہ بنے, ان میں کمپیٹیٹیونیس ہو, تو آپ کی ریگولیٹری باڈیز ٹھیک ہونی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم نہیں چلیں گی اور وہ ایمبیانس نہیں کریٹ کریں گی, فار ایگزامپل جہاں آپ نے کیا, میں پاکستان کی 3 کامیاب مثالیں سامنے رکھتا ہوں. آپ نے ٹیلی کام کو بیچا, آج بڑا کمپٹیشن ہے اور پرائسز بھی نیچے چلی گئی ہیں, بہتری بھی آئی ہے. اب آ جائیے بینکوں کو بیچا آپ نے, کچھ فورن بینکوں کو اجازت دی, تو ایک کمپیٹیٹیو بیہیویئر ہے, ٹھیک مارکیٹ آپریٹ کر رہی ہے. اور شاید اسٹیٹ بینک ایز اے ریگولیٹر از بیٹر دین دی ریسٹ. تیسرا سیکٹر وہ ہے جس میں آپ 3 حضرات سے بات کر رہا ہوں. سوچئے ہم نے پی ٹی وی کے علاوہ کوئی لائسنس ہی نہ دیا ہوتا, اور ہم ابھی بھی صرف پی ٹی وی ہی چلا رہے ہوتے, تو کیا اتنی بڑی چینلز کی مارکیٹ, کیمرہ مین, پروڈیوسر, اینکرز, خواتین جو اینکرز آئیں, خواتین جو پروڈیوسرز آئیں, کیا یہ بن سکتا تھا؟ ایک تو یہ کہ ہم نے سکسیس سٹوری دکھائی ہے. پھر بات یہ کہ اب ہم جس فیز میں پچھلے 10-12 سال سے ہیں, میں بہت ہی احترام سے کہتا ہوں کہ ہم نقصان کیے جا رہے ہیں. 3600 ارب کا تو سرکولر ڈیٹ ہے جو اس رپورٹ نے بتایا ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ٹیرف کے ایشوز انرجی سیکٹر میں علیحدہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایویشن کے بڑے سیویئر ایشوز ہیں کہ ہم نے ایویشن کی جو پالیسی ہے اس میں کتنے سلاٹس دے دیے ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کریں گے. پی آئی اے کیسے بکے گا. اب جو یونینز کا مسئلہ ہے, میں آپ کو ایک گزارش کروں جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ایک تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ بورڈز بنانا, یہ میں نے سب سے پہلے 2008 میں ایگزیکٹلی یہی کام کیا تھا. کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ بنوائی, اس کے انڈر یہ کہا کہ نئے بورڈز لائیں, بڑے قابل لوگ لائیں. دیکھیے حسن بھائی, اگر میرا 1 ٹکا بھی نہیں نہ لگا ہوا کسی اے آر وائی چینل کو رن کرنے میں, تو آپ یقین کریں کہ میں اے آر وائی میں جا کر اپنی بورڈ فیس لوں گا, ایچ آر کمیٹی کی فیس لوں گا, فائنانس کمیٹی کی فیس لوں گا. میں اس طرح کنٹریبیوٹ کبھی بھی نہیں کروں گا, میں شیئر ہولڈر ویلیو کبھی بھی نہیں بناؤں گا. اس کو سمجھیں, یہ پروسیس سے گزر چکا ہے ملک کئی بار.
میں نے پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کئی دفعہ خود کی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ہم سی ای اوز بھی نہیں اپوائنٹ کر سکتے اس طرح کے. جب کرنے جاتے ہیں تو یہی یونینز آڑے آ جاتی ہیں. میں آپ کو ایکچوئل کہانی بتاتا ہوں. ہم پی آئی اے جب کیوں پرائیویٹائز نہیں کر پائے, ہم جا رہے تھے پرائیویٹائز کرنے کے لیے, اتنا پریشر آیا کہ دی اتھارٹیز ہیڈ ٹو وڈرا فرام دس. سو ایک تو ریزالو کریں, کورٹس کو بھی آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یاد رکھیے کہ سٹیل مل آج سے بہت سال پہلے جنرل مشرف کے دور میں پرائیویٹائز ہونے گئی تھی اور کورٹ ڈیسیجن سے روک دی گئی تھی. جی بالکل. سو یہ بھی بہت یاد بڑا رکھیے. نقصان ہوا سو تھا. یہ آمبیانس آپ کو بنانی پڑے گی. ایک چیز میں اور گزارش کروں کہ سرکار میں رہتے ہوئے ابھی جو یہ ادارے ہیں, گو بیونڈ دا بورڈز, سی ای اوز ایسے لائیں اور ان کو ٹاسک کریں کہ جب تک یہ ادارے ہیں اگلے سال 900 ارب کا نقصان نہ کر رہے ہوں. بالکل اور صحیح. پالیسی آمبیانس جہاں ٹھیک ہونے والا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. چودھری غلام حسین صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. چودھری صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب آل اکراس ایک کنسنسس ہے پاکستان کے اندر, وہ یہ کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر, یہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر یہ جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بزنس سے نکلنا ہے. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح نجیب صاحب نے سکسیس سٹوریز بھی بتائی ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا, بینکنگ سیکٹر کی سٹوری آپ نے دیکھ لی, میڈیا کی وہ بات کر رہے ہیں. سو یہ ایک ایسا نقطہ ہے چودھری صاحب جس کے اوپر آل اکراس پولیٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے سب کو میرے خیال میں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ اتنا ہمارا ریونیو ہے جتنا ایف بی آر کا ٹوٹل ہے, اور اتنا ان کے ساتھ میں یہ لاسز ہیں وہ اس کے سامنے 9 کھرب روپے کے کھڑے ہیں, وہ سر اٹھا کے کھڑے ہیں. تو لہذا اتنے سارے نقصانات ہم سر پہ اٹھا کے کیسے آگے بڑھیں گے چودھری صاحب؟ نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ ہمارے جو محترم مہمان ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے, لیکن اس کے کچھ اور پرابلم ہے. جب آپ ایک ڈیڈ ہارس کو یا ایک مردہ یا خسارہ بنانے والے ادارے کو بیچنے جائیں گے تو کوئی کسی کا دماغ خراب ہے وہ آپ کا ادارہ خریدے, تو اس کا تو اور ہی بیٹھے گا. ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ان کو, کیونکہ میں نے جو سمجھا ہوں, اگر میری غلطی ہے تو آپ ٹھیک کریں, کہ یہ تمام جن اداروں کو آپ لاسز بنانے والے ادارے یا مشینیں یا گائے سمجھتے ہیں نا, وہ تمام کی تمام ایسی پروڈکٹس دے رہے ہیں جو یہاں لوگ کیش پر لیتے ہیں. لہذا ان کو پروفیٹیبل بنانا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جو کیش دیتا ہے وہ بجلی لیتا ہے, جو کیش دیتا ہے وہ پانی لیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے ان کو اگر پروفٹ میکنگ اداروں میں تبدیل کرنا ہے تو وہ جو ڈیڈ وڈ ہے اس کو کاٹو اور کوئی ایسی انتظامیہ دو, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سی او جو ہیں وہ, کہ جب یہ منافع بنانے والے ادارے بنیں گے تو ہر کوئی کہے گا جی میں ادھر پیسے لگاتا ہوں. اب یہ آپ جب کہتے ہیں جی 900 ارب جڑا ہے وہ قرضہ چڑھے ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے وہ لے گا. تو یہ ابھی یا تو یہاں موریٹوریم لگائیں کہ نو مور, آج کے بعد پیسہ نہیں ہے. ابھی یعنی نجیب صاحب کو ہم نے دے دیا ہے پی آئی اے, اور یہ آج سے منافع بنائیں, اور جب منافع بنانا شروع ہو جائے گا پھر آپ بیچ لیں. تو اس کی فالٹ جو ہے نا, جو نقصان ہے اس وقت وہ یہ ہے, ایک طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادارے بیچیں گے تو وہ سارے بے روزگاری کا خوف آیا تو وہ سڑکوں کا رخ کر لیتے ہیں, وہ یونین جو ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے. جب آپ منافع بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ان اداروں کے ذریعے, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چیزیں جو لوگ خریدتے ہیں پیسے دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کوئی مفت کوئی چیز لے رہا ہے, تو آپ اس کو پالیسی کو تبدیل کریں, یعنی ایک ان کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں پھر بیچیں.